مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ کشور ناہید۔ پاکستان اور امریکہ کی جمہوریت میں مماثلت کسی قدر مزاحیہ لگتی ہے۔ ادھر اعظم خان دستانے پہن کر عمران خان کے خلاف گواہ بننے کی ایکٹنگ کرنے کے لیے کہاں آرام کر رہے ہیں، وہ جو خود کو توپ رپورٹر کہتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی داستان امیر حمزہ اس طرح سنائیں گے جیسے امریکہ میں نائب صدر بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ میری یادداشت میں بھٹو صاحب کے خلاف مسعود محمود کے علاوہ بہت سے وزیر اور وردی والے ریٹائر ہونے کے بعد کتابیں بھی دوسروں سے لکھواتے اور خود کو رویداد خان صاحب کی طرح حق گو کہتے ہیں۔ آج کی پارلیمنٹ جو 5 سال بعد خود کو مسلسل بدنامی میں لپیٹے 2 دن میں 53 آرڈیننس پاس کر کے وزیر اعظم سے وزیر قانون تک ان سب کو ایک ہی جملہ یاد ہے، یہ سب قومی مفاد میں کیا جا رہا ہے۔ قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہی کہا جاتا ہے، مارشل لا لگتا ہے یہی کہا جاتا ہے۔ باقی آپ پہاڑا تو یاد ہی رکھتے ہیں، پتہ نہیں تو آپ پارا جا کے پوچھ لیں۔ بازار میں، دفتر میں، زندگی اور سیاست کے ورق کو پلٹنے سے پہلے ہر حکومت ہمسایوں سے اچھے تعلقات کی بات کرتی ہے، جانتے ہوئے بھی کہ جو شخص لال قلعے کو شیو کا قلعہ اور مغل تاریخ کو بین کرتے ہوئے کشمیریوں کے علاوہ منی پور میں ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہے، اس سے تعلقات بہتر کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ یوکرین اور روس کے تعلقات یا پھر فلسطین اور اسرائیل میں تعلق اور امن کا ترازو سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ ناممکنات کو ممکن بنانے کو سعودی شہزادے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھ سے ایک بہت ہی سنجیدہ شخص نے پوچھا ہے کہ جو طالبان یا داعش وغیرہ وغیرہ ہیں، یہ ہر روز ہر سال صرف پاکستان ہی پر دہشت گرد حملے کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی تو مسلمان ہمسائے ہیں، وہاں جانے کی جرت اس لیے نہیں کر سکتے کہ معاف کیجئے وہاں کی ایجنسیاں پاکستانی ایجنسیوں کی طرح اور سیاست دان کے علاوہ ریٹائرڈ وردی والے بھی تو دنیا نے دیکھا کہ جب طالبان حملہ کر رہے تھے تو وہ ریٹائرڈ افسر کابل میں چائے پی رہا تھا۔ چلیں چھوڑیں یہ دل جلانے والی باتیں کہ ابھی تو چل میں آیا جیسی منزلیں انتخابات میں اگر ہوئے تو بہت آئیں گی نئی تصویر۔ مجھے لال قلعے کے ذکر پر لکھنؤ بھی یاد آیا، اور وہ بھی 19ویں صدی کا، کہ جب اردو ادب میں معرکۃ الآراء ادب تخلیق ہو رہا تھا۔ لکھنؤ کے زوال کی ایک شکل ریختی تھی، ویسے یہ وہ شاعر تھے جو خاتون بن کے شعر لکھتے تھے، اور قابل ذکر اس لیے بھی نہیں رہے کہ تذکروں میں تو ان کا حوالہ مل جاتا ہے، مگر ادب اور اعلیٰ ادب میں یہ حوالہ نہیں ہے، کوئی مجموعہ بھی نہیں۔ کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بھی دکھا دیں۔ سیاست کے زوال پر لکھتے لکھتے مجھے ریختی کیوں یاد آئی؟ مستزاد یہ کہ ایک بہت سنجیدہ اور معروف شاعر جو کالم بھی لکھتے ہیں اور کبھی کبھی 4 بندوں کے اظہاریے میں بھی شامل ہوتے ہیں، وہ ہے ہمارے دوست اظہار الحق۔ مجھے ان کی کتاب کے ٹائٹل نے اے آسماں نیچے اتر نے اپنی جانب کھینچا۔ مجموعہ کلام میں ورق پلٹتے ہوئے مصروں نے رک جانے کو کہا کہ شعر تھا اولاد میری 7 سمندر کے اس طرف، اجداد میرے خاک کے نیچے پڑے ہوئے۔ آگے بڑھی تو انقلابی نہ کہے مگر حقیقت پر مبنی مصروں نے قلم کو پکڑ کر لکھنے کو کہا۔ اہل تسبیح بھی اشراف کے نوکر نکلے، پھر میرا قلم پکڑ کر کہا لکھو۔ چھیدوں بھرے میرے جوتے، میلی میری پوشاک،
میں اظہار کو محبت کی شاعری میں کبھی کبھی اور نواسوں پوتوں کے قافیوں کے ساتھ غزل دیکھ کر آگے بڑھی۔ ایک الگ ورق پر لکھا تھا دلشاد نامہ۔ ایک شعر لکھوں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے بات ریختی سے کیوں شروع کی تھی۔ میں عشق تو برملا کروں گی، اس مصرعے نے اظہار کے لہجے میں محبت رفاقت کے ساتھ ساتھ نوحے کا واللہ کیسا رنگ نظر آیا۔ سب کر کے وضو کھڑے ہیں کب سے، لے جاؤ کہ اب نہا چکی ہوں۔ شادمانی اور فراق کا آہنگ پہلے صرف اجداد تک محدود تھا۔ اس دلشاد نامے نے افسانہ ہجر و وصال سب لکھنؤ کی ریختی پہ 2 حرف بھیج کر عشق اور مشک دونوں کو پہچان لیا ہے۔ گزروں گی میں کہاں کہاں سے کہ سامنے میرے حسن منظر کی ضخیم ڈائری ہے، جو کچھ 2 سال میں شمالی نائجیریا میں پوسٹنگ کے دوران ڈاکٹر کی حیثیت سے دیکھا، معروف ناول نگار کی حیثیت سے وہاں معاشرت، تنگ دستی اور موسم کی بے رحمی کے باوجود لوگوں کو اچھے برے کی تمیز تھی۔ حسن منظر کے گھر جو ملازم تھا اس کے ہاتھ میں بھی کتاب ہوتی تھی۔ یہاں سے ابھرنے والے اسکالر انقلابی اور ملٹری لیڈر تھے۔ چونکہ ڈاکٹر تھے اس لیے ڈائری میں لکھا کہ غریب عورتوں اور مردوں کے ساتھ وہی کچھ ہوتا تھا جو ہمارے ملک میں اب تک ہوتا ہے۔ یہ ڈائری نہیں، ان علاقوں کا زندگی نامہ ہے۔ پہلے انہوں نے سعودی عرب میں ملازمت کی تھی۔ وہ ناول الصفا کے نام سے شائع ہوا تھا۔ یہ ڈائری فروری 1964 سے شروع ہو کر 22 مئی 1968 تک ہی نہیں کہ بعد میں احوال ایڈنبرا میں کام کا تذکرہ، مگر حال میں لکھتے رہنے کا جنون کہ اب کینسر کے باوجود قلم اب بھی جوان ہے۔ حسن منظر کے بعد میں نے عمران خان کی ڈائری کھولی۔ سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا، بن پڑھے بند کر دی۔ اب میں نے پارلیمنٹ کے 5 سالوں کی ڈائری کھولی۔ وہ سب اپنے لیے اسلحہ کا لائسنس بنوانے اور وزیر اعظم کی طرف سے بالکل سادہ کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ کم از کم 25 ڈشز تھیں۔ رہا توشہ خانے کا مسئلہ تو یہ شوشہ خانہ ہر اس شخص نے وصول کیا جس نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی اور اپنی ثواب دید کے مطابق کچھ رقم خزانے میں جمع کرائی۔ گویا افسر بھی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے۔ پارلیمنٹ کی شمع گل کرنے سے پہلے اپنے مستقبل کے لیے ایک نہیں کئی ایک یونیورسٹیوں کو قائم کرنے کی منظوری لی۔ اب تک 24 یونیورسٹیاں، ان کی کارکردگی پر تو ساری دنیا حرف گیری کرتی ہے۔ بلکہ وضاحت کروں تو جو بڑے بڑے نام ہیں اور جو لاکھوں میں فیسیں لیتے ہیں، گویا اس طرح تجارت کے لیے رضا ربانی کی مخالفت کے باوجود بل پاس ہو گیا۔ توشہ خانے میں عمران کو نہیں کہ اس مظلوم نے تو کسی کاغذ کسی فائل پر دستخط ہی نہیں کیے۔ یہاں تو پیرنی اور گوگی کے نام ہوتے اور انہیں داخل زندہ ہونا چاہیے۔ تہمتیں سب پر ہیں اور سب جانتے ہیں۔